اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النقد الادبی کوسچن نمبر 87 ہے۔ یہ ایک شعر دیا ہے، یہ اوس بن حجر ان کا شعر ہے، اوس بن حجر کا۔ تو اوس بن حجر جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ ایتھا النفس اجملی جزعا ان الذی تحذرین قد وقعا۔ ٹھیک ہے، تو جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں ھذا هو ابدع بیت قالته العرب فی ابتداء المراثی فمن القائل۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مرثیہ نگاری کی ابتدا ہوئی تو عربوں نے مرثیہ کی ابتدا میں جو شعر کہے ان میں سب سے ابدع، سب سے عمدہ، سب سے اچھا جو شعر ہے وہ یہ اوس بن حجر کا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کہا تھا، ایتھا النفس، کہ اے میرے نفس، یعنی خود سے مخاطب ہیں کہ اجملی جزعا، اجملی یعنی کہ تو ہمت سے کام لے، جزعا تو مطلب ہے کہ بے ہمتی، افسردگی، اس کو چھوڑ دے۔ اجملی جزعا یہ ایک ایکسپریشن ہے، ایک پورا جملہ ہے یا فریز آپ بول سکتے ہیں اس کو انگلش میں، جس کا مطلب ہے کہ تو بے ہمتی اور کاہلی چھوڑ دے، افسردگی چھوڑ دے، بلکہ کیا کر، ہمت سے کام لے۔ ان الذی تحذرین قد وقع، جن کاموں سے ڈرا جاتا ہے کہ اگر یہ کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو قد وقع وہ واقع ہو کر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ مرثیہ نگاری کی ابتدا ہے۔ تو یہ سب سے عمدہ شعر ہے ابتدائی مرثیہ میں اوس بن حجر کا۔ ٹھیک ہے، 88 ہے، یہاں بھی ایک شعر ہے حمید بن ثور کا، یہ لم تقل العرب فی الکبر شیئا احسن من ھذا البیت۔ کہتے ہیں جی بڑھاپے کے بارے میں، زیادہ عمری کے بارے میں، کبر کے بارے میں، بڑھاپے کے بارے میں اس سے اچھا شعر کسی نے نہیں کہا۔ اور یہ شعر کس کا، حمید بن ثور کا ہے۔ وہ کہتے ہیں آرا بصری قد رابنی بعد صحت وحسبک داء ان تصح وتسلم۔ وہ کہتا ہے کہ آرا بصری، کہ میں دیکھتا ہوں اپنی نظر کو، اپنی آنکھ کو، قد رابنی، کہ وہ دوبارہ بگڑ جاتی ہے، بعد صحت، صحت کے بعد، کہ وہ کہتے ہیں میں خود پہ نظر ڈالتا ہوں کہ مجھے پہلے صحت تھی، میں تندرست تھا، لیکن اس کے بعد صحت بگڑ گئی، میں بیمار ہو گیا۔ وَحَسْبُكَ دَاءً، اور تجھے کافی ہو جاتی ہے بیماری، ان تصح و تسلم، ان بمعنی بعد ہے، یعنی کہ بعد تصح و تسلم، صحت اور سلامتی کے بعد۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں خود پہ نظر ڈالتا ہوں کہ ایک لمحے میں تندرست ہوتا ہوں اور اگلے لمحے میں پھر بگڑ جاتا ہوں، دوبارہ بیمار ہو جاتا ہوں، صحت بگڑ جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ حسبک داء، کہ جب تیری عمر زیادہ ہوگی تو سمجھ لے کہ تیرے پلے بیماری پڑ گئی ہے، تجھے مطلب ہے کہ وہ حسبک داء، تیرے لیے اب بیماری ہے، بعد صحہ، بعد تصح و تسلم، کہ تیری جو صحت اور سلامتی والی عمر ہے وہ گزر گئی ہے۔ اب اگر صحت اور سلامتی تجھے میسر ہے تو وہ تیرا مقدر ہے، قسمت ہے، اور اس کے بگڑنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں بڑھاپے کے بارے میں اتنا عمدہ شعر، یعنی اس سے عمدہ شعر کسی اور شاعر نے نہیں کہا۔ 89 ہے جی، کہ کم قصیدۃ اختارها ابو زید محمد القرشی فی کتابہ جمہرۃ اشعار العرب۔ یہ ان کی ایک بک ہے جمہرہ۔ تو جمہرہ ہم بولتے ہیں، جمہرہ کا معنی ہوتا ہے جس طرح ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جمہرہ من کل شیء، یعنی کہ ہر چیز میں سے بلند۔ جمہرہ بمعنی بلند ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ معظم من کل شیء، یعنی کہ تمام چیزوں میں سے سب سے بڑی چیز، معظم۔ تو جمہرہ ہم اس کو بولتے ہیں کہ جمہرۃ اشعار العرب، یعنی کہ عربوں کے اشعار کی معظم، یعنی کہ سب سے جامع، سب سے بڑی جو کتاب ہے، جو مختار آپ کہہ سکتے ہیں اشعار العرب میں۔ تو اس میں انہوں نے کتنے قصیدے جمع کیے، 49۔ ٹھیک ہے، اور قد قسم
أبو زيد القرشي الشعراء في جمهرة أشعار العرب إلى طبقات فكم عددها، کہ انہوں نے اپنی جمہرہ میں شعراء کے طبقات بنائے ہیں. تو کتنے طبقات بنائے ہیں؟ 7. ٹھیک ہے. 91 ہے کم عدد الشعراء الذین اختارهم ابو زید القرشی فی کتابہ جمہرۃ اشعار العرب، کہ اس میں انہوں نے کتنے شعراء کا کلام لے کے آئے ہیں، کتنے شعراء کو انہوں نے اختیار کیا، وہ 49. 7 طبقات بنائے ہیں، ہر طبقے میں یہ 7 شعراء لے کے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہر طبقے میں 7 شعراء ہوں گے اور ہر شاعر کا ایک قصیدہ، تو ٹوٹل 49 ہی شعراء بنیں گے اور 49 ہی قصائد بنیں گے. ٹھیک ہے. 92 ہے تعد جمہرۃ ابی زید اول محاولہ نقدیہ مدونہ فی تاریخ النقد الادبی وقد عرض فی مقدمتها. کہتے ہیں جی یہ جو جمہرہ ہے، یعنی جمہرۃ اشعار العرب ہے ابو زید القرشی کی، اس کو پہلی کوشش، پہلی مطلب ہے کہ نقد میں سب سے پہلی کوشش جو کہ بڑی مدون منظم ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ یعنی کہ نقد کی دنیا میں جو عربوں کی شاعری پہ نقد ہوا ہے، یا عرب لٹریچر میں، عربک لٹریچر میں، عربی ادب میں جو نقد کی ابتدا ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلی مدون و منظم کوشش اس کتاب کو مانا جاتا ہے، جس کا نام جمہرۃ اشعار العرب ہے. نقد ادبی کی تاریخ میں، لٹریری کرٹیسزم کی ہسٹری میں عربوں کے ہاں جمہرۃ اشعار العرب کیا ہے؟ یہ پہلی مدون و منظم کوشش ہے. اور اس میں انہوں نے کیا پیش کیا تھا؟ اس کے مقدمہ میں لغت الشعر و لغت القرآن، اس پہ انہوں نے بحث کی، اور اول من قال الشعر، یہ جو محلحل بن ربیعہ کے بارے میں آتا ہے اس کے بارے میں بتایا، اور طبقات الشعراء انہوں نے یہ بیان کیا اور ان پہ اپنا کومنٹ دیا. قد عرض ابن السلام الجمحی فی کتابہ طبقات الشعراء، کہ یہ جو محمد ابن سلام الجمحی ہیں، انہوں نے اپنی جو ان کی کتاب ہے طبقات الشعراء، اس میں انہوں نے کیا پیش کیا؟ ٹھیک ہے. انہوں نے اس میں کیا بیان کیا؟ یہ جو ہے محمد بن سلام الجمحی، ان کی جو پیدائش ہے وہ 756 ہجری ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 845 ہجری ہے. یہ چیزیں یاد رکھا کریں، بڑی امپورٹنٹ. 756 میں پیدا ہوئے، 845 ہجری میں ان کا وصال. تو اس کتاب میں جی انہوں نے نشأۃ العلوم عند العرب، عربوں کے ہاں علوم کی نشت، اور قضایا النقد والادب واللہجات، اور نقد کے پرنسپلز، نقد کے اصول، ادب کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، اور عربوں کے جو ان کے ہاں مروج لہجے تھے، لہجات تھے، ان کے اصول انہوں نے وضع کیے اور بیان کیے. اور اس میں انہوں نے طبقات الشعراء میں اور کیا بیان کیا؟ تاریخ النحو والعروض و انتحال الشعر. انتحال الشعر ہوتا ہے شعر کا گھڑنا یا بنانا خود سے، تو اس بارے میں انہوں نے پاس کیا. تو یہ ساری چیزیں طبقات الشعراء میں آپ کو ملیں گی. 94 ہے جی یعد کتاب الشعر والشعراء وادب الکاتب لابن قتیبہ مرجع فی تاریخ. اس کو ہم مرجعاً فی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، اس میں مفعول، کہ جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو تاریخ ادب اور نقد کی تاریخ میں یہ جو ابن قتیبہ کی 2 کتابیں الشعر والشعراء اور ادب الکاتب، یہ مرجع یعنی کہ یہ مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں، ادب میں بھی اور نقد میں بھی، کہ آپ نے کیونکہ آپ کو الشعر والشعراء میں شعراء کے حالات زندگی ملتے ہیں اور ان کے قصائد پرانے عربوں کے وہ ملتے ہیں، اور ادب الکاتب میں کاتب کے آداب، ایک کاتب کیسا ہونا چاہیے، اور نقد کے اصول اور
عربوں کے کلام پر، شعر پر بھی، نثر پر بھی آپ کو ان کا نقد ملتا ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ جو دو کتابیں ہیں یہ ادب میں بھی، لٹریچر میں بھی اور کرٹیسزم میں بھی ایک مصدر کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اب کے ناقدین جن سے اصول وضع کرتے ہیں، تو وہ ان کی ابن قتیبہ کی یہ دو کتابیں۔ 95 ہے من الادباء العلماء الذين اشتغلوا بالادب والشعر والبلاغہ والنقد فی العصر العباسی، کہ ایک عالم کا نام آپ نے بتانا ہے، ایک ادیب کا، کہ جو عصر عباسی میں جو ادب میں بھی، شعر میں بھی، بلاغت میں بھی، نقد میں بھی جنہوں نے نام کمایا ان ساری چیزوں میں، تو وہ کون تھے؟ وہ ابو عثمان عمر بن بحر الجاحظ ہیں، ٹھیک ہے، جو 159 159 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں بصرہ میں، اور 255 ہجری میں ان کا وصال ہے، ان کی وفات ہے، ٹھیک ہے۔ عمر بن بحر یہ بیک وقت ایک ادیب بھی تھے، ایک بہت عمدہ پائے کے جاحظ جو ہیں بلاغی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت بڑے عربی کے اولین نقاد میں سے ایک اہم ناقد ہیں، بہت امپورٹنٹ۔ 96 ہے جی، اچھا یہ اوفا شاید اضافی آ گیا، من کتب الجاحظ کے جاحظ کی کتابوں میں سے، التی وہ کتاب، بحث فیہا قضایا البلاغہ والنقد، جس میں انہوں نے بیان کیے ہیں بلاغت اور نقد کے اصول و قوانین، تو وہ ان کی کتاب البیان والتبیین ہے، ٹھیک ہے۔ اور من الف کتاب نقد النظم، یہ دو کتابیں بھائی دیکھ لیں، 97 اور 98، قدامۃ بن جعفر، یہ رائٹر ہیں، یہ نقد میں ان کا بہت مقام ہے، یہ کوئی زیادہ پرانے نہیں ہیں، زیادہ پرانے مطلب ہے کہ اتنے نئے بھی نہیں ویسے، کیونکہ ان کا جو پیدائش ملتی ہے وہ 873 عیسوی کی ہے، اور 948 عیسوی میں ان کا وصال ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ دو کتابیں لکھی ہیں، نقد النظم بھی اور نقد الشعر بھی، یہ بڑی امپورٹنٹ کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، پڑھی تو نہیں میں نے، دیکھی ہوئی ہیں۔ نقد النظم یہ بھی قدامہ بن جعفر کی ہے، اور نقد الشعر بھی انہی کی ہے۔ اچھا، من مؤلف کتاب العقد الفرید، العقد الفرید بھی بولتے ہیں، تو یہ ابن عبد ربی ہی ہیں۔ 100 پورا ہے جی، کہ الصناعتین، الصناعتین، تو صنعت آپ کو پتہ ہے ہم پیشے کو بولتے ہیں، تو الصناعتین یعنی کہ دو پیشے، دو پیشوں سے مراد نظم اور نثر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب لکھی ہے ابو ہلال العسکری نے، یہ بہت بڑے ادیب تھے، ناقد بھی تھے اور لغوی تھے، بہت بڑے، لغت میں ان کا کام ہے، اور بیک وقت یہ شاعر بھی تھے بہت اچھے، ٹھیک ہے۔ یہ ناقد بھی ہیں، بڑے پائے کے ادیب بھی ہیں، اور ان کا شمار لغویین میں بھی ہوتا ہے اور شعراء میں بھی ہوتا ہے، ابو ہلال عسکری۔ اچھا 101 ہے العمدہ فی النقد، یہ جو العمدہ ہم بولتے ہیں، العمدہ لابن رشیق الکیروانی، پورا نام ہے العمدۃ فی النقد والادب ہے شاید، العمدۃ فی النقد والادب، یہ ان کی کتاب ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ ساری چیزیں پیپر میں آتی ہیں، انٹرویو میں بھی پوچھی جاتی ہیں۔ 102 میں ہے جی الوساطہ بین المتنبی و خصومہ، یہ کتاب کس نے لکھی ہے جی؟ یہ لکھی ہے علی بن عبد العزیز الجرجانی نے، یہاں پہ عبد العزیز الجرجانی نام لکھا، پورا نام ہے ان کا علی بن عبد العزیز الجرجانی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ 102 ہو گیا، 103، اچھا یہ آپ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ جو ابن شہید الاندلسی ہیں، ان کا اصل نام ہے جی، آپ نوٹ کیا کریں یہ چیزیں، احمد بن عبد الملک، احمد بن عبد الملک ابن شہید الاندلسی، ان کا پورا نام ہے احمد بن عبد الملک۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، حیث یلتقی شیطانہ شیاطین الشعراء والکتاب وتقوم الجن بعملیۃ النقد، انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس میں انہوں نے شیطانوں اور جنوں کی ملاقات کروائی، کہ شیطان اور جن آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ نقد کر رہے تھے اپنے ہم عصر شعراء پر، اور دوسرے جتنے بھی رائٹرز تھے، مصنفین تھے،
ان پر یہ نقد کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس طرح استعارے اشارے کنائے میں کہ کسی کو شیطان کا روپ دیا اور کسی کو جن کا، تو اس طرح ایک کہانی بنا ڈالی کہ جس طرح یہ شیطانوں اور جنوں کے درمیان لڑائی کروا رہے ہیں۔ تو اس رسالے کا نام انہوں نے رکھا تھا رسالۃ التوابع والزوابع۔ اب تابع یہ ایک جن کا نام تھا اور زابع یہ ایک شیطان کا نام تھا، تو ان کی جمع یہ توابع، تابع کی جمع اور زوابع اس کی جمع۔ تو یہ رسالۃ التوابع والزوابع، یہ اگر آپ اس کو اردو میں بھی دیکھیں گے نا، اس کا خلاصہ تو آپ کو ملے گا کہ یہ شیطانوں اور جنوں کے آپس میں لڑائی کا قصہ ہے۔ 104 ہے جی، فی النصف الاول من القرن العشرین ظہر فی مصر کثیر من النقاد الباردین منہم، کہ جو 20ویں صدی ہے اس کے پہلے نصف میں مصر میں بڑے بڑے ناقدین جو ظاہر ہوئے، ان میں سے کون کون ہیں؟ تو یہ جو عباس محمود العقاد ہیں، عبد الرحمن شکری ہیں اور عبد القادر مازنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے یہ تین جو ہیں، ان کو ہم جماعت الدیوان بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیوان الادب فی النقد، دیوان الادب اور والنقد یہ انہوں نے شائع کیا تھا، تو اس کی وجہ سے ان تینوں کو جماعت الدیوان بھی کہتے ہیں۔ اور دکتور طٰہٰ حسین ولویس عود محمد مندور محمد مندور ہے اور عبد القادر القط، یہ بہت بڑے ادیب ہیں۔ اب بھی اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 2002 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ عبد القادر القط بڑے پائے کے مصری ادیب ہیں۔ وہ احمد امین، الاستاذ احمد امین، تو یہ سارے 20ویں صدی کی پہلے حصے میں، یعنی کہ 1901 سے لے کے 1950 تک ان کا ایج ہے اصل میں۔ 105 ہے جی، من قال، کہ کس نے کہا السیاست دخلت فی الادب وقومت الادیب بلونہ السیاسی فافسد ذلک الادب والنقد معا، کہ جو سیاست داخل ہو گئی ہے نا ادب میں، کہ اب ادبی جو لٹریچر پیدا ہو رہا ہے تو اس میں سیاسی گفتگو بھی ہو رہی ہے، سیاست پہ بھی لکھا جا رہا ہے، تو اس نے ادیبوں کو سیاست کے رنگ میں رنگ دیا ہے، ادیبوں پر اس نے سیاست کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ تو اس بات نے کیا کیا ہے؟ فافسد ذلک الادب والنقد، تو اس نے فساد برپا کر دیا ہے ادب میں بھی اور نقد میں بھی۔ تو یہ کنہوں نے کہا تھا؟ یہ استاذ احمد امین کا ہی قول ہے۔ 106 ہے جی، فی شعر من قال طٰہٰ حسین، فی شعر من قال طٰہٰ حسین، کہ کن کے شعر کے بارے میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے کہا تھا کہ انہو شعر سالونات۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک سالون ہوتا ہے نا، یہ جو ہم کہتے ہیں بیوٹی سالون، یہ وہ اس طرح ہوتا ہے صاد کے ساتھ، انہوں نے نا زیادہ تر لوگوں نے سین کے ساتھ شاید لکھا ہوتا، تو یہ سالون بمعنی حال ہوتا ہے، حال، اس طرح شادی حال، تو سالون حال، نرم و نازک حال، یعنی کہ یا پرسکون حال آپ کہہ رہے ہیں، سالونات اس کی جمع۔ لا يحتمل ان يخرج الى الخلا فيأخذه البرد من جوانبه، کہ لا يحتمل ان يخرج الى الخلا، کہ وہ کہتا ہے کہ اس چیز کا احتمال ہی نہیں ہوتا کہ اس سے باہر نکلا جائے، ٹھیک ہے؟ فَيَأْخُذُهُ الْبَرْدُ مِنْ جُوَانِبِهِ، کہ وہ ساری ٹھنڈ کو اپنے پہلوؤں میں جذب کر لیتا ہے یا لے لیتا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو الدکتور ابراہیم ناجی ہیں، ڈاکٹر ابراہیم ناجی، ان کے شعر کے بارے میں یا ان کی شاعری کے بارے میں ڈاکٹر طٰہٰ حسین نے کہا تھا کہ ان کا شعر ایسے ہے کہ جب ہم ان کا اشعار سن رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ہم ایک بڑے پرسکون حال میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم یہاں سے باہر جائیں گے تو باہر اتنی ٹھنڈ ہے کہ اتنی سردی ہے کہ جس کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، لیکن یہاں پہ اگر ہم بیٹھے رہیں تو یہ اسی طرح ہے ہمارے لیے کہ جیسے بڑا پرسکون اور بڑا گرم حال ہے کہ جس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، بڑا سکون ہے۔ تو یہ انہوں نے ان کی شاعری کی تعریف میں یہ بات کہی تھی۔ 107 ہے جی، من الذین نقدہم طٰہٰ حسین فی حدیث الاربعاء بقولہ، کہ وہ کون تھے جن کی بارے میں طٰہٰ حسین نے اپنی کتاب حدیث الاربعاء میں نقد کیا ہے
اور کیا کہا تھا ڈاکٹر طہ حسین نے کہ لا نستبیح لانفسنا، کہ ہم اپنے لیے یہ جائز نہیں سمجھتے، حلال نہیں سمجھتے کہ ان نغر الناس ان نغر الناس بقراءتہم، کہ ان نغر الناس، کہ ہم لوگوں کو دکھی کریں، لوگوں کو دکھ پہنچائیں، بقراءتہم، ان کو پڑھنے کے ذریعے۔ اب آپ دیکھیں ادباء المہجر کہ جو ادب المہجر ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جو ایلیا ابو ماضی، خلیل جبران، یہ وہ لوگ ہیں، تو یہ نکلے تھے ادھر نارتھ امریکہ، چلے گئے کچھ ویسٹ امریکہ، یہ چلے گئے، تو ان کو کیا تھا، ان کو اپنے مطلب ہے کہ وطن کی یاد ستاتی تھی، اپنے جو لوگوں سے بچھڑے ہوئے تھے، تو یہ لوگ بڑے دکھی تھے ادھر امریکہ میں، کوئی خوشحال نہیں تھے، اور خوشی نہیں گئے ہوئے تھے، بلکہ دکھ پریشانی میں تھے۔ تو ان کا جو ادب آپ کو ملے گا، خلیل جبران کا، ایلیا ابو ماضی، ان کا آپ کو اس میں دکھ ملتا ہے، حنین، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ادیب کا یہ کام نہیں ہے، ڈاکٹر طہ حسین کہتے ہیں کہ وہ کبھی اچھا بھی تو لکھے کہ جس سے کوئی پڑھ کے خوش ہو، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے اندر خوشی کے جذبات بھی اٹھیں، احساسات اٹھیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر حلال نہیں سمجھتے کہ لوگ انہی کو پڑھتے رہیں اور دکھی ہوتے رہیں، بلکہ مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو صرف انہی کو پڑھنے پہ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ ہم ایسا بھی کچھ لکھیں گے کہ جسے پڑھ کے کبھی کوئی لوگ خوش بھی ہوں، صرف ان کو پڑھ کے دکھی ہی نہ ہوتے رہیں۔ 108 ہے 107، اچھا جی 108 کیا ہے، 108 یہ ہے کہ من اہم، حمزہ نہیں ہے، اچھا، من اہم الشعراء الذین یسمون ثلاث العصر الحدث مثل ثالوث الاموی جریر فرزدق اختل۔ اب یہ جو تینوں ہیں نا، جریر ہے، فرزدق ہے اور اختل ہے، ان کو ہم مثلث اموی کہتے ہیں، کہ یہ بنو امیہ کے، یعنی یا العصر الاموی کے کیا ہیں، ایک مثلث ہے کہ تین کونے ہیں اس کے۔ تو عصر حدیث کے مثلث ہم بولتے ہیں احمد شوقی، حافظ ابراہیم اور خلیل مطران کو، ان کے مقابلے میں۔ بدأ الصراع النقدی بین العقاد و مصطفیٰ الرافعی علی قصیدہ، ان کے درمیان ایک تنقیدی مقابلہ، ایک لڑائی چھڑی، وہ یہ ایک سالون می قصیدہ تھا، اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ مجھے یاد نہیں رہا، سالون می، اس قصیدے پہ ان کے درمیان ایک تنقیدی مقابلہ چھڑا تھا مصطفیٰ صادق رافعی کے درمیان، اور میں نے دیکھا تھا، مجھے اب سے یاد نہیں آ رہا، یہ دوبارہ دیکھیں گے، عقاد کے درمیان۔ اچھا 110 میں، اب یہ 110 سے لے کے کہاں تک، 116 تک، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ، اور سمجھنے والی باتیں، یہ یقین کریں یہ ہر کوئی نہ سمجھاتا ہے، نہ ہر کسی کو سمجھ آتی ہیں، یہ بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، ہم نے اس پہ بہت محنت کی ہوئی ہے، اس لیے اس پہ آپ نے غور رکھنا ہے بہت زیادہ، کہ یہ شعر کی تعریفیں ہیں کہ شعر ہم کس کو بولتے ہیں۔ ہم نے بار بار پڑھا کہ نقد کیا ہے، کرٹیسزم کیا ہے، یا النقد الادبی، لٹریری کرٹیسزم کیا ہے، کہ کسی چیز کو پرکھنا، اس کے جید ردی پہلوؤں کو الگ الگ کرنا۔ تو یہاں پہ وہ نقد کریں گے شعر پہ کہ شعر کیا ہوتا ہے، شعر کیسا ہوتا ہے، کس کو ہم شعر بولتے ہیں، شاعری کس کو کہتے ہیں، مختلف اقوال لے کے آ رہے ہیں، یعنی کہ مختلف ناقدین کے اقوال ہیں، تو یہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھنے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلے 110 ہے، عبد العزیز البشری یہ کہتے ہیں الشعر صنعۃ مزخرفۃ الدیباج، کہ جو شعر ہے وہ ایک ایسا پیشہ ہے، ایک ایسا فن ہے کہ جو ریشم سے آراستہ ہوتا ہے، جس کو ہم ریشم سے آراستہ کرتے ہیں، وحلیۃ محکمۃ القافیہ، اور جس میں، یعنی کہ ایک ایسا محکمہ، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم نے قافیہ کو حلیۃ، ایک منظم شکل میں پیش کرنا ہوتا ہے، وما بعد هذا فضول فی رأیی، وہ کہتا ہے کہ میری رائے میں اس کے بعد جو کچھ ہے فضول ہے۔ اب کہنے کا ان کا مقصد کیا تھا کہ شعر کیا ہوتا ہے،
شعر ایک ایسا فن ہے کہ سمجھ لیں کہ جس کو ہم نے ریشم کی طرح آراستہ کرنا ہے. ریشم سے جب ہم کوئی کپڑا بناتے ہیں کچھ بھی، تو وہ کہتا ہے کہ شعر ایک ایسا فن ہے کہ ایسے ہے کہ ہم کوئی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں، اور اگر کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جس کی تیاری میں ریشم استعمال ہوتا ہو، تو ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو جڑنے میں، آراستہ کرنے میں ہر ایک چیز کا خیال رہے، کہیں سے پھٹ نہ جائے، ریشم ضائع نہ ہو جائے. تو یہ اسی طرح کا ایک فن ہے، ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ دوسری اس میں امپورٹنٹ جو سب سے چیز ہے وہ کیا ہے، اس میں قافیہ کی نظم بندی ہے. یہ فن میں سب سے مین امپورٹنٹ قافیہ کی نظم بندی ہے. وہ کہتا ہے اس کے علاوہ باقی جو ساری چیزیں ہیں جو شعراء یا ناقدین بیان کرتے ہیں وہ میری رائے میں فضول ہیں. یہ کس نے کہا تھا؟ عبدالعزیز البشری نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد عباس محمود العقاد، یہ بہت بڑا ناقد ہے شعر کا. تو یہ کہتا ہے الشکل الجمیل للشعر، کہ ایک شعر کے لیے سب سے خوبصورت شکل کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سب سے خوبصورت شعر ہم کس شعر کو بولتے ہیں؟ ہوا عادات المعنی الی الظہور، کہ جو اپنا معنی خود بخود ظاہر کر رہا ہو، ٹھیک ہے. وشأنہ ان یتلاشی ساعتا یبرز لک معناہ فی رأیہ، اور وشأنہ، اور اس کی کیفیت ایسی ہو کہ ان یتلاشی ساعتا، کہ آپ ایک لمحے کے لیے، ایک گھڑی کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوں. یبرز لک معناہ، وہ آپ پہ اپنا معنی ظاہر کر رہا ہو، اپنا معنی ظاہر کر دے، ٹھیک ہے. کہ مطلب ہے کہ خوبصورت شعر وہ ہے کہ جس کے الفاظ ایسے ہوں کہ جو اپنا معنی خود بخود واضح کر رہے ہوں، ظاہر کر رہے ہوں، اور ان کی کیفیت الفاظ کی ایسی ہو کہ جب آپ ایک لمحے کے لیے ایک نظر ان پہ ڈالیں، ایک لمحے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ اپنا معنی کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیں. تو یہ کہتا ہے عقاد کہ میری رائے میں وہ سب سے خوبصورت شعر ہے. ڈاکٹر طہا حسین کہتے ہیں ان اجمل المعانی واروعها یفسد اقبح الفساد اذا لم یؤد فی لفظ مستقیم. اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے 112 والی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اجمل المعانی واروعها، کہ آپ نے شعر لکھا، آپ نے قصیدہ لکھا، تو اس میں جو معنی تھا، جو معنوی وسعت تھی، وہ بڑی خوبصورت تھی، وہ اروع تھی، بہت عمدہ تھی، ٹھیک ہے. یفسد اقبح الفساد، وہ اس میں فساد برپا ہو گیا، اور فساد بھی کون سا؟ اقبح الفساد، کے بہت زیادہ قبیح فساد. کیوں؟ اذا لم یؤدی فی لفظ مستقیم، کہ جب آپ نے وہ عمدہ معنی، وہ اتنا اچھا خوبصورت معنی ادا کرنے کے لیے کوئی اچھے لفظ ہی استعمال نہیں کیے، تو وہ سارا تو ضائع ہو گیا، اس میں قباحت آ گئی، فساد برپا ہو گیا. سمجھے دوبارہ کہ ڈاکٹر طہا حسین کہتا ہے کہ آپ نے جو شعر لکھا، اس شعر کی معنوی وسعت بہت ہے، اس کا معنی بہت جمیل ہے، بہت وسیع ہے، بہت خوبصورت ہے، اروع ہے، ٹھیک ہے. لیکن فساد کا کیوں آیا؟ کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، جو آپ کا الفاظ کا چناؤ تھا، وہ الفاظ مستقیم نہیں ہیں. وہ مطلب ہے کہ اس معنوی وسعت سے، معنوی جو مقام ہے، جو معنوی اپروچ ہے، اس سے موافق نہیں ہیں آپ کے الفاظ. ان کو ہم الفاظ مستقیم نہیں کہہ سکتے، وہ کم درجے کے الفاظ ہیں، یا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ عام بول چال کے اپنے الفاظ استعمال کر دیے، جبکہ آپ کا معنی جو تھا، معنوی وسعت تھی آپ کی شاعری میں، وہ تو بہت بلند تھی. تو ڈاکٹر طہا حسین کا یہ موقف ہے. اچھا، عباس محمود العقاد شاعر کی، یعنی شاعر عظیم کس کو کہتے ہیں؟ شاعر عظیم کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان یتجلی فی شعرہ صورتا کاملۃ، کہ شاعر عظیم وہ ہوتا ہے کہ ان یتجلی، کہ وہ جلا بخشے، روشن کر دے، فی شعرہ، اپنے شعر میں، صورتا کاملہ، پوری شکل کو. یعنی کہ وہ اس کا شعر ہم پڑھیں تو اس میں ہمیں پوری شکل نظر آ رہی ہو. کس کی؟ للطبیعہ، ماحول کی، نیچر کی، فطرت کی. بجمالہا، اپنی خوبصورتی کے ساتھ، و جلالہا، اپنے جلال کے ساتھ، و علانیتہا و اسرارہا، اپنے سارے پہلوؤں کے ساتھ، اپنے اسرار و رموز کے ساتھ. ہمیں فطرت جو ہے اس شعر میں ایسے نظر آ رہی ہو جیسے کہ کوئی تصویر ہے، ٹھیک ہے. ھذا ھو حد الشاعر العظیم، یہ تعریف ہے شاعر عظیم کی، کہ آپ شعر پڑھیں تو شعر پڑھ کے اس کے شعر میں آپ کو فطرت، نیچر کی خوبصورتی، نیچر کا جلال
نیچر کے اسرار و رموز، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پوری ایک واضح صورت کامل کس طرح ایک مکمل صورت کی طرح مکمل شکل کی طرح آپ کے سامنے عیاں ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایسے لگے کہ آپ الفاظوں کا مجموعہ نہیں دیکھ رہے بلکہ آپ کسی پکچر کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ شاعری عظیم ہے، اس کی شاعری کو۔ 114 ہے جی، یہ بھی عقاد شاعری کا شعر کا بہت بڑا ناقد ہے، ٹھیک ہے، اس کا میں نے تھیسس بھی کیا تھا، میرا یہ تھا جماعت الدیوان پہ، تو میں نے اس کو ڈیپلی پڑھا تھا۔ تو عقاد اصل میں کہتا تھا کہ عقاد کا موقف یہ تھا کہ جو شعر ہے نا، جو قصیدہ ہے، یہ قصیدہ کیا ہوتا ہے، یہ کہتا تھا کہ اس کا ہر مصرع یہ اعضائے جسم کے جو عضو ہوتے ہیں، اعضاء ہوتے ہیں، ان کی مانند ہوتا ہے۔ تو اگر ایک عضو جو ہے وہ دوسرے سے منسلک نہ ہو، دوسرے سے جڑا ہوا نہ ہو، تو یہ تو مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک کامل جسم نہیں بن سکتا۔ تو وہ کہتا تھا کہ قصیدہ جو ہے یہ ایک جاندار کی مانند ہے، ایک زندہ جسم کی مانند ہے، جس کا ہر حصہ ہر اس دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر آپ وہ ربط وہ تعلق نہیں بنا پاتے تو آپ کا قصیدہ مکمل نہیں ہے، اس کو قصیدہ نہیں کہا جا سکتا۔ کہ ایک آپ کے مصرے کا مفہوم اور ہے، ایک شعر میں اور بات ہے، دوسرے میں اور بات ہے، اگر ایسا ہے تو ایسا نہیں ہے، معنوی طور پہ لفظی طور پہ اس میں ربط ہونا چاہیے، اس میں لنک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پھر یہ ماڈرن دور کے شاعر ہیں، تو یہ انگلش جو ماڈرن پوئٹری تھی، جس کو ہم رومانٹک پوئٹری بھی کہتے ہیں انگلش کی، جس میں ولیم ورڈس ورتھ تھا، جون کیٹس تھا، یہ ولیم بلیک، یہ سارے لوگ، تو انہوں نے یہ جو عباس محمود العقاد ہے، شکری ہے، مازنی ہے، ان لوگوں نے ان کو پڑھا تھا، انگلش لٹریچر کو، انگلش پوٹری کو، ماڈرن پوٹری کو، تو یہ اس سے امپریس تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ شاعری میں فطرت کا بھی رول ہونا چاہیے، نیچر کی بات بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کے موقف جو عقاد پیش کر ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ بڑا امپریس تھا، بڑا متاثر تھا انگلش ماڈرن جو پوئٹ تھے، کیونکہ ماڈرن پوئٹ زیادہ فطرت کی بات کرتے تھے۔ اچھا، 114 میں بھی انہی کا موقف ہے عقاد کا کہ ان نشرت الادب عندی ان یکون مطبوعا علی القول، کہتا ہے کہ ادیب کی میرے نزدیک جو سب سے بڑی شرط ہے ان یکون مطبوعا علی القول، کہ وہ چھپا ہوا ہو، مطبوع بمعنی چھپا ہوا ہے نا، مفعول ہے، علی القول اپنے قول پر، یعنی کہ اپنے قول پر قائم ہو، ای غیر مقلد فی معنی و لفظی، یعنی مطبوع بمعنی غیر مقلد استعمال کر رہے ہیں، کہ وہ جو معنی اور الفاظ استعمال کر رہا ہے اس میں وہ کسی کی تقلید کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ اس کے ذاتی ہوں، ٹھیک ہے، ایسے اس نے ادھار نہ لیے ہوں ادھر ادھر سے پکڑ کے اس نے اپنا ادب لٹریچر پروڈیوس کر دی، ایسا نہیں، بلکہ وہ جو قول بیان کر رہا ہے، جو بات لکھ رہا ہے، اس پہ مطبوع ہو، اس پہ غیر مقلد ہو، اس پہ خود اس کی چھاپ لگی ہو، اس کے معنی میں بھی اور اس کے الفاظ میں بھی، ٹھیک ہے۔ 115 ہے، 115 کہ یہ کس نے کہا تھا کہ الخلق لیس معناہ ان تخرج من العدم وجودا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انما الخلق فی الادب والفن هو ان تنفخ روحا فی مادۃ موجودۃ، یہ جی توفیق الحکیم، ان کی یہ بات بالکل امپورٹنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تخلیق ہم جس کو بولتے ہیں الخلق، وہ کہتے ہیں خلق یا تخلیق کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود بخشا جائے، یعنی کہ جو چیز جس کا پہلے سے نام ہی نہیں ہے اس کو ہم وجود بخش دیں۔ تو توفیق الحکیم کہتے ہیں کہ میرے نزدیک صرف اس کا نام تخلیق نہیں ہے کہ جس چیز کا پہلے سے وجود ہی نہیں ہے آپ اس کو وجود بخش دیں، عدم سے وجود ملے، یہ تخلیق نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انما الخلق فی الادب والفن، ادب اور فن میں اس چیز کا نام بھی تخلیق ہے کہ ان تنفخ روحا فی مادۃ موجودہ، کہ جو مادہ موجود ہے، جو آپ کے سامنے ٹاپک، جو لٹریچر موجود ہے، اس کو آپ ایک نیا رنگ دے دیں، ایک نئی روح پھونک دیں، اس میں جان ڈال دیں، اس کو پولش کر دیں، اس کو نئے اصول و قوانین کو فالو کرتے ہوئے، نئے دور کے تقاضوں کو فالو کرتے ہوئے اس کو پولش کر دیں، اس میں ایک نئی جان ڈال دیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس کو بھی تخلیق کہتے ہیں ادب اور فن کے میدان، یہ توفیق الحکیم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 116 ہے
من المراد بقول طه حسین نے یہ ایک بات کہی تھی کہ الادباء الثلاثہ لا یعیشون لادبہم وانما یعیشون بادبہم، کہ تین ادباء ایسے ہیں کہ جو اس لیے زندہ نہیں رہتے کہ ہم نے ادب پروڈیوس کرنا ہے، اپنے ادب کو پیدا کرنے کے لیے وہ رہیں کہ ابھی ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم اور ادب لکھ جائیں، بلکہ انما یعیشون بادبہم، جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے انہی سے ان کی پہچان بڑی ہو گئی ہے۔ تو وہ تین کون ہیں؟ حافظ ہے، ابراہیم شوقی ہے، اور منفلوطی ہے۔ اچھا 117 ہے جی، کہ یہ کس نے کہا تھا کہ شوقی ینظم و حافظ یبنا و مطران یبتدع، کہ جو احمد شوقی ہے وہ منظم کرتا ہے، نظم بندی کرتا ہے، اور جو حافظ ہیں حافظ ابراہیم وہ اس کی بنا کرتا ہے، اس پہ تعمیر کرتا ہے، وہ مطران یبتدع، اور جو خلیل مطران ہے وہ نئی چیزیں لے کے آتا ہے، ابتداء کرتا ہے، ابتکار کرتا ہے۔ تو یہ اسماعیل صبری کا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اطلق نقاد عصر الحدیث علی احمد شوقی، کہ جو عصر حدیث کے ناقدین ہیں انہوں نے احمد شوقی کو کیا لقب دیا ہے؟ تو وہ جی لقب ہے امیر الشعراء کا، ٹھیک ہے۔ اور حافظ ابراہیم کو انہوں نے شاعر النیل کا لقب دیا ہے، اور خلیل مطران کو شاعر القطرین۔ قطرین کیوں؟ کہ ان کی پیدائش ہوئی شام میں، لبنان میں، اور انہوں نے سکونت اختیار کی مصر میں، اس لیے ان کو شاعر القطرین بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو رشید سلیم الخوری ہے، یہ 2017 والے پیپر میں کویسچن آیا تھا 121 والا، قد اطلق نقاد العصر الحدیث علی رشید سلیم الخوری لقب الشاعر القروی۔ قروی مطلب ہے الشاعر القروی، یعنی دیہات کا شاعر، شاعر القروی، تو دیہاتی شاعر، یہ ان کا لقب ہے۔ اور بشارہ عبداللہ الخوری کا لقب کیا ہے؟ اختل صغیر، ان کو اختل صغیر کہتے تھے، ہاں۔ 123 ہے جی، اطلق علیہ النقاد لقب شاعر النیل لأنہ ولد فی باخرہ راسیہ علی النیل، کیونکہ یہ جو حافظ ابراہیم تھے فی باخرہ، بحری جہاز کو بولتے ہیں، کہ ان کی ولادت ہوئی تھی بحری جہاز میں، راسیہ علی النیل، جو دریائے نیل میں چل رہا تھا یا جا رہا تھا، تو اس لیے ان کو شاعر النیل کا لقب پڑا ان کا۔ اور جو ہیں خلیل مطران صاحب، یہ لأنہ ولد فی الشام، لبنان اور شام اکٹھے تھے اس وقت، تو یہ وہاں پہ پیدا ہوئے، وَأَقَامَ فی مصر، اور مصر میں انہوں نے سکونت اختیار کی، اس لیے ان کو شاعر القطرین کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا 125 ہے، قد عاب طه حسین علی ایلیا ابی مادی اختیار الدال الساکنہ قافیہ لقصیدہ، انہوں نے نا یہ قصیدہ 3 لکھا ہے ایلیا ابو ماضی نے، اور اس کے قافیہ رکھا ہے انہوں نے دال پہ، شاید پہلے مصرے کے آخر میں برد آتا ہے، برد، یعنی کہ انہوں نے یہ جو قصیدہ 3 لکھا تھا اس کا انہوں نے قافیہ روکا دال پہ، تو اس پہ طہ حسین نے عیب نکالا تھا کہ ان کو قافیہ دال کی بجائے کسی اور حرف پہ رکھنا چاہیے تھا۔ اچھا آگے بکس ہیں جی، بکس کے نیم ہیں، یہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہ یاد کرنے ہوتے ہیں۔ کتاب ہے النقد والنقاد المعادلون، ٹھیک ہے، یہ محمد مندور، یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ عصر حدیث کا ناقد ہے۔ اور نزعات التجدید فی الادب العربی المعاصر، یہ انور الجندی کی کتاب ہے۔ 128 دیکھیں، یہ النقد الادبی، یہ احمد امین المصری کی کتاب ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی خلیل مطران شاعر القطرین، یہ ایلیا حاوی ان کی کتاب ہے۔ اس کے بعد النقد الادبی، یہ سید قطب کی بھی ہے، احمد امین کی بھی ہے النقد الادبی، اور سید قطب دونوں کی ہے۔ الشعر العربی المعاصر، یہ الطاہر احمد مکی صاحب ہیں، ان کی ہے۔ اور حدیث الاربعاء، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، 2020 والے پیپر میں آیا تھا کہ حدیث الاربعاء یہ طہ حسین کی ہے۔ اور مطالعات فی الکتب والحیات، یعنی کہ کتابوں کا اور زندگیوں کا مطالعہ، یہ عباس محمود العقاد کی ہے۔ اور اسی طرح مراجعات فی الآداب والفنون، اور آداب و فنون کی طرف مراجعت، یہ بھی عباس محمود العقاد کی ہے۔ اور قواعد النقد الادبی، یہ کرومبی، یہ میں نے بتایا تھا یہ جرمن رائٹر ہے، کنفرم نہیں، آئی تھنک جرمن۔ اچھا من ادبنا المعاصر، یہ طہ حسین کی ہے۔ اور قضایا النقد
بین القدیم والحدیث محمد ذکی العشماوی، ٹھیک ہے، اور النقد الادبی الحدیث، یہ آپ دیکھ لیں۔ النقد الادبی ایک احمد امین المصری کی ہے، اور ایک النقد الادبی سید قطب کی ہے، اور یہ آخر والی جو ہے النقد الادبی الحدیث جو ہے یہ کن کی ہے؟ غنیمی ہلال، محمد غنیمی ہلال، یہ ان کی ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا النقد الادبی کا یہ ٹاپک جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔